سب سے پہلے تو جناب میں بات وہی کروں گی کہ ہمارے جسٹس صاحب جو کہ سینیورٹی کا پرنسپل میں نے آپ کو بتایا کہ آلریڈی طے شدہ ہوتا ہے، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی تعارف کے بھی محتاج نہیں ہے، کافی خبروں میں بھی وہ رہے ہیں، تو وہ جناب اگلے ہمارے چیف جسٹس ہوں گے، ان کی منظوری دے دی گئی ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت آج سپریم کورٹ میں دن 11:45 پر ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ، اعتزاز احسن اور کرامت علی نے دائر کی ہیں۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ماہر قانون شاہ خاور صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، کہیے گا کس طرح دیکھ رہے ہیں اب اس سارے معاملے کو؟ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف یہ درخواستیں ہیں، کئی جگہ پر تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جب اینٹی ٹیررزم ایکٹ موجود ہے تو پھر سویلین کے مقدمات کیوں فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے؟ لیکن یہ بڑا اہم ہے، جیسے بھی آپ نے رپورٹ میں بھی ہم نے سنا کہ اس میں جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے یہ ایک لارجر بینچ ہے، 9 رکنی بینچ ہے، اور جس میں پہلے کبھی یہ اعتراض ہوتا تھا کہ جو سینئر ججز ہیں، جو سینئر موسٹ ججز ہیں، ان کو پہلے کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز میں جو ہے بینچ کا حصہ نہیں بنایا جاتا تھا۔ اب وہ بات بھی نہیں رہی، اب اس میں دیکھا ہے کہ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ بھی اس میں موجود ہیں، اس میں سردار طارق بھی موجود ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بیلنسڈ قسم کا بینچ ہے، اور اس کے سامنے جو آئینی اور قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ اس میں جو کچھ آئینی شکیں ہیں، آرٹیکل 245 جو ہے، جو کہ فوج کے بارے میں ایک شک ہے آئین کی، اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، اس کی بھی وائریز کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 جو ہے، اس کا دفعہ 2 میں جو سویلینز کو ٹرائی کیا جاتا ہے، اس کی آئینی حیثیت کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، کہ اس کو بھی درخواست کی گئی ہے کہ ان کو بھی غیر آئینی قرار دیا جائے اور ان کو قوانین سے نکالا جائے۔ تو بہت اہم ہے، اور بینچ بھی بڑا جو ہے وہ، اس کو اگر آپ اس کی حیت دیکھیں تو وہ بھی بڑی بیلنسڈ ہے، لیکن اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا جو ایک لا ہے جو 1952 میں بنا تھا، اس میں سویلینز کو بھی جو ہے اس میں کچھ کیسز میں ان کو بھی فولڈ میں لایا گیا تھا، وہ پہلے کبھی بھی چیلنج نہیں ہوا، اور آج چیلنج ہو رہا ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جب کوئی آئین کی کوئی شک جب چیلنج ہوتی ہے، انڈر چیلنج ہوتی ہے، جیسے کہ آرٹیکل 245 کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی ایک روایت موجود ہے کہ جب 18ویں ترمیم پاس ہوئی تھی تو اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فل کورٹ اس میں تشکیل دے کر، تو چونکہ انہوں نے آئین میں ترامیم کا ایشو تھا جو کہ پارلیمنٹ کے ڈومین میں ہوتا ہے، تو سپریم کورٹ نے اس کو پارلیمنٹ میں بھیج دیا تھا۔ تو یہ ایک دیکھنے والی بات ہے کہ جو آئینی شک کو بھی جو ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا شاہ صاحب، جیسا کہ میں نے آپ سے اس سے پہلے سوال کیا اس کیس کی نوعیت کو لے کر، کہ جس پر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھئی جب اینٹی ٹیررزم ایکٹ موجود ہے تو پھر سویلینز کے حوالے سے ٹرائل کیوں فوجی عدالتوں میں ہوگا، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تو آرمی ایکٹ کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو آرمی کے اپنا جو ممبران ہیں، فوج کے ممبران ہیں، افسران ہیں یا جوان ہیں، ان کے ڈسپلن کے متعلق وہ لا بنایا گیا ہے کہ وہ اگر لا وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو آرمی ایکٹ کے تحت اس کا ایک الگ پروسیجر ہے اس کے ٹرائل کا، جو کہ سویلین ٹرائلز میں نہیں ہوتا۔ تو لیکن ایک بات ضرور موجود ہے کہ کچھ کیسز میں جو ایکسیپشن دی گئی ہے، جس کو چیلنج کیا گیا ہے، وہ لا کا حصہ تو موجود ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ کسی بھی فوجی افسر کو یا جوان کو اس کی ڈیوٹی سے یا ایلیجنس آف پاکستان سے جو ہے انڈیوس کرے گا کہ اسے انحراف کرو، یا وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرے گا، تو اس کو آرمی ایکٹ کے فولڈ میں لایا جا سکتا ہے، اس کو انٹیروگیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، انویسٹیگیٹ بھی اور ٹرائل بھی کیا جا سکتا ہے۔ لا میں تو یہ بات موجود ہے، لیکن اب اسی چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ اگر ایک سویلین ایک میکینزم بھی موجود ہے جو کہ عام فوجداری قوانین ہے، جس میں پاکستان پینل کوڈ بھی ہے، جس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ بھی ہے، ان کی موجودگی میں وہ کیا ایسے حالات ہونے چاہیے کہ جس میں
وہ جو سیکشن 2 ہے آرمی ایکٹ کی اس کو انووک کیا جائے. تو قانون میں تو موجود ہے. اگر دیکھا جائے تو ابھی یہ جو کیس ہے, یہ جو ٹرائل کے خلاف درخواستیں ہیں, اس میں کیا ڈیفرینشیٹ کیا جائے گا کہ یہ قانون اس نوعیت میں یا ان حالات میں لاگو ہوتا ہے یا سیولین پر کس صورتحال میں لاگو ہوگا, یا پھر یہ اس چیز کا کیس ہے کہ بھئی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ ان جو پٹیشنرز آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ جب ایک عام جو سیویلین لاز ہیں یا کرمنل لاز ہیں اس کی موجودگی میں کیا آرمی ایکٹ کی اس شک کو انووک کیا جا سکتا ہے, ایک تو یہ کوشچن ہے. دوسرا کوشچن یہ ہے اس میں وہ بلکہ وہ جو شک ہے جس کے تحت ایک سیویلین کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے آرمی ایکٹ کے تحت سیکشن 2, اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے کہ اس کو عدالت ڈکلیئر کرے کہ یہ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کو شک کو ختم کیا جائے, اس کو منسوخ کر دیا جائے اس قانون سے. اور اسی طرح آرٹیکل 245 جو ہے جو کہ افواج پاکستان کا جو اختیار ہے یا ان کے جو ڈیوٹیز ہیں, اور خاص طور پہ جب ان کو سول ایڈ کی جو سیویلین اتھارٹیز اپنی ایڈ کے لیے بلاتی ہیں, اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے کہ اس کو بھی آئین سے جو ہے وہ ہٹایا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر بحث ہوگی اور سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے وہ تمام فریقین کو سننے کے بعد اس پہ فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے, کیا سچویشن بنتی ہے وہ ہم دیکھیں گے. اچھا میں ایک اور سوال آپ سے کروں گی, جیسے کہ آپ جانتے ہیں شاہ صاحب ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بطور چیف جسٹس ان کے نام کی منظوری بھی ہو گئی ہے, نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے, جس پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ 3 مہینے پہلے کیوں ایسا ایک دم ضرورت پیش آئی کہ 3 مہینے پہلے ہی یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے. اس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی, کیونکہ خبریں جو ہیں میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو سنا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سے بھی جو افواہیں آنے کا ڈر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جو باتیں ہوتی ہیں الٹی سیدھی کسی بھی تعیناتی سے پہلے کہ کوشش کی جائے کہ جج نہ رہنے دیا جائے یا اس طرح کا کچھ بھی, تو اس سب کو روکنے کے لیے ہم نے یہ پہلے کیا ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو رائے زنی نہیں کرنی چاہیے, اس کو کرٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین پاکستان بالکل ایک بات تو واضح کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وہی بنیں گے جو آرڈر آف سینیئرٹی میں سینئر موسٹ ہوں گے. تو اسی کے تحت یہ جو نوٹیفیکیشن بھی آپ نے دیکھا ہے یہ اسی تناظر میں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ کچھ 3 مہینے پہلے ایشو ہو گیا, لیکن اس میں کوئی غیر آئینی کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے, چونکہ بعد میں بھی جب موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کا جب عہدہ میعاد جب ختم ہو رہا ہوگا اس سے پہلے ایسا نوٹیفیکیشن آنا لازمی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی دوسری آئین یا قانون میں چوائس بھی نہیں ہے. صحیح, یعنی کہ نارمل پریکٹس ہے, اس میں کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. 3 مہینے پہلے آئے, 2 مہینے پہلے آئے, جب پتہ ہے آنا انہوں نے ہی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت شکریہ شاہ خاور صاحب, قیمتی وقت ہمیں دیا. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اگر بات کی جائے تو ان کے حوالے سے سبھی کو معلوم ہے کہ ان کی ججمنٹ بڑے اپرائٹ جج ہیں. وہ ججمنٹس ان کی اگر یاد کی جائیں تو کوئٹہ بلاسٹ کے حوالے سے بڑی زبردست ججمنٹ تھی, جن میں انہوں نے تحقیقات کس طرح ہونی چاہیے یہ سارا بتایا تھا, بڑی زبردست ڈائریکشن دی تھی. پھر جو ان کا فیض آباد دھرنا ہے اس کے حوالے سے ججمنٹ پہ انہیں کافی مشکلات بھی پیش آئی تھیں. تو خیر جج وہ بڑے زبردست ہیں, آگے انشاءاللہ مستقبل میں وہ پاکستان کے مفاد میں بہترین فیصلہ سازی بھی کریں گے. کیسے کیسے ستارے ڈوب گئے, خوبصورت نظارے ڈوب گئے, خوابوں کے سبھی کنارے چھوٹ گئے, غمزدہ دکھ کے مارے ڈوب گئے. کتنی مشکل کا سامنا ہے یہاں, کتنے لوگوں کے پیارے ڈوب گئے. آؤ مل کر کریں مدد سب کی جن کے سارے سہارے ڈوب گئے. آزمائش میں مل کر ایک ہوئے, نفرتوں کے اشارے ڈوب گئے. کتنے پیارے ہمارے ڈوب گئے. قومی سانحے کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ بول رکھے گا باخبر. غم کی اس گھڑی میں بول تارکین وطن کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.